آرمی چیف نے کیا کہا ہے؟ غیر ملکی سازش ہو اور فوج آرام سے بیٹھی رہے یہ ناممکن، بالکل گناہ کبیرہ ہے۔ آرمی چیف نے یوم دفاع الشہداء کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ ایک جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ملک میں ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ بطور سپہ سالار آخری خطاب کر رہا ہوں۔ فروری میں فیصلہ کیا تھا کہ فوج سیاست سے الگ رکھے گی۔ فوجی کی سیاست میں مداخلت غیر آئینی ہے۔ جمہوریت کی غیر متزلزل حمایت کے عزم پر قائم ہے۔ جمہوریت میں ایک دوسرے کی بات پر غور کرنا چاہیے۔ میں نہ مانوں کی ضد سے ملک و قوم کو نقصان ہوتا ہے۔ سانحہ مشرقی پاکستان فوجی نہیں سیاسی غلطی تھی۔ جنگ 70 اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کے شہداء اور غازیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ RTS کا بہانہ بنا کر منتخب حکومت کو سلیکٹڈ کہا گیا، عدم اعتماد سے آنے والی حکومت کو امپورٹڈ کہا گیا۔ جی ہاں، غیر ملکی سازش ہو اور فوج آرام سے بیٹھی رہے یہ ناممکن، بالکل گناہ کبیرہ ہے۔ آرمی چیف نے یوم دفاع الشہداء کی تقریب سے خطاب میں کہا ایک جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ملک میں ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا بطور سپہ سالار آخری خطاب کر رہا ہوں۔ فروری میں فیصلہ کیا تھا کہ فوج سیاست سے الگ رکھے گی۔ فوج کی سیاست میں مداخلت غیر آئینی ہے۔ جمہوریت کی غیر متزلزل حمایت کے عزم پر قائم ہے۔ جمہوریت میں ایک دوسرے کی بات پر غور کرنا چاہیے۔ میں نہ مانوں کی ضد سے ملک و قوم کو نقصان ہوتا ہے۔ سانحہ مشرقی پاکستان فوجی نہیں سیاسی غلطی تھی۔ جنگ ستمبر اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کے شہداء اور غازیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ RTS کا بہانہ بنا کر منتخب حکومت کو سلیکٹڈ کہا گیا، عدم اعتماد سے آنے والی حکومت کو امپورٹڈ کہا گیا ہے۔ انتہائی اہم بیان دیا گیا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے الوداعی خطاب کیا گیا۔ GHQ میں آج یوم دفاع الشہداء کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اہم خطاب کیا ہے۔ ایک جعلی اور جھوٹا بیانیہ بنا کر ملک میں ہیجان کی کیفیت پیدا کی گئی اور ابھی اسی جھوٹے بیانیے سے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے۔ کئی حلقوں نے فوج کو شدید تنقید کا نشانہ بنا کر بہت غیر مناسب اور غیر شائستہ زبان کا استعمال کیا۔ بیرونی سازش ہو اور آرمڈ فورسز ہاتھ پہ ہاتھ دھری بیٹھی رہیں گی یہ ناممکن ہے، بلکہ یہ ایک گناہ کبیرہ ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فوج اور عوام میں درار ڈال دیں گے وہ بھی ہمیشہ ناکام ہوں گے۔ میں آج یوم شہدائے پاکستان پہ بطور آرمی چیف آپ سے آخری بار خطاب کر رہا ہوں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ عنقریب میں اپنی 44 سالہ ملٹری سروس سے ریٹائر ہو رہا ہوں، اور مجھے فخر ہے کہ میں 6 سال اس عظیم فوج کا سپہ سالار رہا ہوں۔ سابقہ مشرقی پاکستان ایک فوجی نہیں، ایک سیاسی ناکامی تھی۔ ہماری فوج جو دن رات قوم کی خدمت میں مصروف رہتی ہے گائے بگائے تنقید کا نشانہ بنتی ہے۔ فوج پہ تنقید عوام اور سیاسی پارٹیوں کا حق ہے، لیکن الفاظ کے چناؤ اور استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے۔